خط سلامتی ہو. میں اس خاندان گھرانے کو شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ممکن جانا کہ خدا کو دعوت دی جائے. اس آفس میں خدا کو دعوت دی جائے، اور جہاں پر خدا کو دعوت دی جاتی ہے یاد رکھے وہاں پر کسی قسم کی کبھی کوئی کمی نہیں آتی. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ بغیر دیر کی یہ کلام خدا میں سے دیکھیے زبور نمبر 100 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت مقدسہ تک کلام خدا میں سے دیکھیں گے. کلام خدا میں یوں درج ہے: اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت چلتی ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. ایک آواز میں کہیں گے آمین. آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا شکر گزاری، اور آج ہم شکر گزاری کے تعلق سے سیکھیں گے کہ شکر گزاری ہے کیا، شکر گزاری ہم کرتے کیوں ہیں، اور شکر گزاری کرنے کی وجہ کیا ہے. جو شکر گزاری کرتا ہے وہ در حقیقت کرتا کیا ہے، اور شکر گزاری کس بات کے لیے کریں، شکر گزاری کرتی کیا ہے. ان سارے پوائنٹس پر ہم آج سیکھنے کو ہیں کہ شکر گزاری کرتی کیا ہے. آج ہم نے حوالہ خدا کے کلام میں سے زبور نمبر 100 کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ہم پڑھا اور سنا بھی گیا. شکر گزاری کے تعلق سے سیکھیں گے شکر گزاری ہے کیا. شکر گزاری کا مطلب ہے مہربانی، احسان مندی، ممنونیت، شکر ادا کرنا، دل سے تعریف کرنا. جس کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے احسان مند ہونا، اس کے ممنون ہونا، اور اس کے دل سے اس کی تعریف کرنا کہ اس شخصیت نے، اس بندے نے، اس شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس کے دل سے مشکور ہونا. یہ شکر گزاری کے معنی ہیں. اور شکر گزاری جو ہے وہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ شکر گزاری سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے احسان مند ہم کیوں ہوتے ہیں؟ خدا کے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، انسان کے تو ممنون ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں جب وہ ہم پر احسان کرتا ہے، تو خدا کی ہم شکر گزاری جو ہے جب کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے زبور نمبر 100 اور اس کی 4تھی آیت. ہم شکر گزاری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے. اور کیا ہے حکم خدا بندی؟ 4تھی آیت میں لکھا ہے: شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کرو. اور تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ شکر گزاری کرنے کی وجہ کیا ہے. خدا نے بھی حکم دے دیا، حکم خدا بندی بھی ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہو اور اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو. لیکن کہنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ہمیں 5ویں آیت میں ملتی ہے. 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے. کیوں شکر گزاری کرنی ہے جی؟ کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت چلتی ہے. وجہ یہ ہے، اس کی شکر گزاری کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، سدا وہ بھلا رہتا ہے. ایک دو دن وہ بھلائی نہیں کرتا اس کے ساتھ، بلکہ کلام میں لکھا ہے
جو کلام پر نظر کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا. خدا بھلا آپ کا چاہتا ہے. خدا ایک وقت کے لیے آپ کا بھلا نہیں چاہتا. خدا ہر وقت آپ کا بھلا کرنا چاہتا ہے. وہ بھلا خدا ہے. اور لکھا ہے کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے, اٹرنل ہے. اس کی وفاداری جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. اور آگے بہت زبردست بات لکھی ہوئی ہے, اور اس کی وفاداری پشت در پشت. زبور نویس نے کہا کہ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے, نسل در نسل, جنریشن ٹو جنریشن اس کی وفاداری جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے, آپ بھلے وفادار ہوں یا نہ, یہ الگ بات ہے. لیکن خدا ہمارا جو ہے, جو بھلا خدا ہے, جس کی شفقت ابدی ہے, اس کی وفاداری کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پشت در پشت وہ آپ سے وفادار ہے, وفاداری کرتا ہے. اور اس نے سابقہ ادوار میں اس بات کو ثابت بھی کیا. اسرائیلیوں کے درمیان خدا نے ان کی نسل در نسل جو ہے, ان کی پشت در پشت جو ہے وفاداری کی, ان کے ساتھ وفادار رہا. وہ اپنی جگہ سے ہل بھی گئے, اپنے ٹریک سے وہ نیچے بھی اتر گئے, وہ سرکشی بھی کرتے رہے, لیکن یہ خدا کی وفاداری تھی کہ خدا ان کو بھولا نہیں. ہاللیلویا. اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں, پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں. اور ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب خدا وفادار ہوتا ہے. کیونکہ خدا کی مدد جو ہے, الہی مدد جو ہے, وہ آپ کے لیے ایسے ایسے معجزے, ایسے ایسے کارنامے کرتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. جب خدا ان کے درمیان اترتا تھا تو کلام فرماتا ہے کہ آس پاس کی قومیں جان جاتی تھی کہ اسرائیلیوں کا خدا اترا ہوا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہوگا تو اسی لیے جانتے تھے نا, کچھ ایسے کارنامے ہوتے ہوں گے تو وہ جانتے تھے نا, کوئی ایسے معجزات جو رونما ہوتے ہوں گے, اسی لیے آس پاس کی قومیں جانتی تھی کہ آج اسرائیلیوں کا خدا اترا ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے, جو آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے, اور اس کے بدل جانے کا کوئی امکان نہیں. شکر گزاری جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے, اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. شکر گزاری جو ہے وہ کرنی کیوں چاہیے؟ ہم نے سیکھا, اس کی وجہ سیکھی کہ وہ وفادار خدا ہے. اور زبور نویس نام زبور میں کیا فرماتے ہیں اس کو ہم دیکھیں. زبور نمبر 9 اور اس کی پہلی آیت. خدا تو بھلا ہے, خدا تو وفادار ہے, نسل در نسل, پشت در پشت وہ وفادار ہے. لیکن ہمارے حصے میں جو کام آتا ہے, ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ زبور نمبر 9 اس کی پہلی آیت کو پڑھیں. میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. ہمارے حصے کا کام جو ہے, آپ کے حصے کا کام جو ہے, ایمانداروں کے حصے کا کام جو ہے, خدا وفادار ہے, خدا نسل در نسل جو ہے آپ سے وفاداری کے لیے تیار ہے. لیکن جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ کیا ہے جی؟ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. یہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری کے مطلب تو ہم نے پڑھ لیے, سیکھ لیے, لیکن حقیقی طور پر شکر گزاری یہ ہے میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. جب آپ کی زندگی میں سے اس کے عجائب جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچتے ہیں, غیر قوموں تک پہنچتے ہیں, دوسرے انسانوں تک پہنچتے ہیں, دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر خدا نے یہ معجزہ کیا ہے, میری زندگی کے اندر خدا نے یہ چیز جو ہے وہ کی ہے, مجھے ان چیزوں سے سرفراز کیا ہے, تو یاد رکھیں کہ یہ حقیقی خوشخبری ہے جو دوسروں تک منتقل ہوتی ہے. اور یہ زبور نویس نے ہمیں سکھایا کہ میں پورے دل سے, آدھے دل سے نہیں, پونے دل سے نہیں, بلکہ پورے دل سے شکر گزاری کروں گا. میں تیرے, یہ پورے وثوق کے ساتھ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں پورے دل سے. کیا ہم میں سے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں پورے دل سے تیری شکر گزاری کروں گا؟ ہمیں کہنا چاہیے.
हमें बड़ी दलेरी के साथ कहना चाहिए कि मैं तेरी शुक्रगुजारी पूरे दिल से करूंगा। याद रखें कि आप अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं, खुदा आपके लिए मदद प्रोवाइड कर देता है। आप अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालते हैं, खुदा आपके लिए मुहैया करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है जिसको हम बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। दुनिया की कौमों के हिस्से में ये लफ्ज नहीं आया, ये रिश्ता नहीं आया। वो आका, मालिक या खुदा कहते हैं, लेकिन मैं और आप बड़ी दलेरी के साथ ये कहते हैं कि आसमानी बाप। और बाप जो होता है, बाप का रिश्ता ऐसा है कि बाप खुद भूखा रह लेता है, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप खुद जो है वो नीचे आ सकता है, अपने बच्चों की सरफराजी चाहता है। बाप हमेशा जो है अपने बच्चों को अपने से ऊपर देखना चाहता है, अपने से अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है। तो याद रखें कि जब हम अपने पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो कोई चीज भी जो है वो हमसे दूर नहीं रखता, बल्कि हर चीज वो हमें मुहैया करता है जो हम सोचते भी हैं, जो हम ख्याल में भी लाते हैं। खुदा हमारे लिए वो काम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हम भले ही डर डर कर मांगते रहे, लेकिन अक्सर सुनने में आया और अक्ल तरीन लोग जो है वो कहते हैं ना खुदा को ते ना गा को मांगदे कदी नहीं शर्माना चाहिए, तो कदी छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। वो हमेशा चीज मांगे खुदा के म्यार के मुताबिक। हम अपने म्यार के मुताबिक मांगते रहते हैं, हम अपनी हस्ती और अपनी वैल्यू जो उसके मुताबिक जो मांगते रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारा खुदा आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा है। हमारा खुदा भला खुदा है, हमारा खुदा ऑलमाइटी गॉड है, हमारा खुदा कादर मुतलक खुदा है जो हमें हर चीज जो है वो देने की सलाहियत रखता है। और इसीलिए शुक्रगुजार हमें उसके होना है, हमें उसके एहसानमंद होना है, हमें उसके ममनून होना है, हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है और दिल से उसकी तारीफ करनी है। शुक्रगुजारी जो है हमें किस चीज के लिए करनी है, किस चीज के लिए करनी है? कलाम फरमाता है हर बात में उसकी शुक्रगुजारी। ये नहीं कि कोई खुशी मिल गई है, रुपया पैसा आ गया है, कारोबार मिल गया है, तो उसके लिए हमें सिर्फ शुक्रगुजारी करनी। कलाम फरमाते हैं हर एक बात में उसकी क्या करो, शुक्रगुजारी करो। हमें शुक्रगुजार उसकी होना है, एहसानमंद होना है, हालात जैसे भी हों हमें उसके शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि ये हमारी उसने ड्यूटी लगाई हुई है। ये उसने हमें फरमाया हुआ है कि हर बात में उसकी क्या करो, कोई नुकसान भी हो सकता है, ये नहीं कि नुकसान जब होता है तो शुक्र नहीं करना। नुकसान हो गया शुक्र करें उसका, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे तंदुरुस्त रखा है, तूने मुझे गिरने नहीं दिया, तूने मुझे वबाओं से, ढेरों ऐसी चीजें हैं जिनकी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उसके आप एहसान मंदी जो है वो जता सकते हैं कि खुदावंद पूरी दुनिया के अंदर जो है वबा ने घेरा हुआ है, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे जिंदगी बख्शी है, तूने मुझे सरफराज किया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। और पहले भी एक दफा सुनाया था, बताया था कि ढेरों अपनी प्रॉपर्टी को देख लें, आंखों को देख लें, बालों को देख लें, जुबान को देख लें, टांगों को देख लें, हाथों को देख लें। आप जब इन सारी चीजों की शुक्रगुजारी करेंगे तो याद रखें कि आप शुक्रगुजारी से भर जाएंगे और आपकी दुआ जो है वो घंटों तक चली जाएगी। कब चली जाएगी? जब आप दिल से उसकी तारीफ करेंगे। एक एक अज़ाब को लेकर को खुदा आंखों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। आप किसी अंधे से पूछें इनकी वैल्यू, आप हार्ट के लिए, दिल के लिए किसी दिल के मरीज से पूछे कि इसकी क्या वैल्यू है, आप दांतों के लिए जो है उनसे पूछे जिनके नहीं है। आप एक एक चीज के लिए जो है वो खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं और उस वैल्यू को देख सकते हैं। आंखों के बारे में 512 मेगापिक्सल में पिछले दिनों में बताया था कि 512 मेगापिक्सल हमारा लेंस है आंखों। तो ये कितनी बड़ी कुदरत है। आज छोटा सा लेंस होता है हजारों में मोबाइल की कीमत, तो ये खुदा का शुक्र है कि हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने हमें दे रखी है, लेकिन फिर भी हम नाशुक्र होते हैं। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि दिल से शुक्रगुजारी की। जैसे मुकद्दस दाऊद ने कहा, मैं पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। यह है शुक्रगुजारी। और शुक्रगुजारी जो है
ہر ایک بات میں کلام فرماتا ہے ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرنی، خواہ روٹی ملی ہے یا نہیں ملی، شکر گزاری اس کی کرنی ہے۔ آپ کو وہ پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ ایسا خدا ہے جس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں شکر گزاری کرنی ہے، وہ تو آسمان سے پکا پکایا دیتا تھا۔ ہاللیلویا۔ 40 سال ان کی اپنی قباحت تھی کہ وہ 40 دن کے سفر کو 40 سال بنا لیا، لیکن خدا نے 10 لاکھ لوگوں کو کھلایا بھی، پلایا بھی، ان کا خیال بھی رکھا، ان کو موسمی اثرات سے بھی بچایا۔ وہ ایسا خدا ہے جو آج بھی کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھے دے دو، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف شکر گزاری۔ شکر گزاری جو ہے وہ کلام بیان کرتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ المسیح ہمارے سامنے ایک زبردست نمونہ ہے، کیونکہ وہ ہستی خدا کی ہستی ہے، وہ خدا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ لازر کی جب قبر پر گیا تو لازر جو ہے، کلام کا جب ہم ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ لازر ابھی اندر ہی تھا قبر کے، وہ مرا پڑا ہے، وہ مردہ ہے، لیکن باہر یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اس نے کیا کہا؟ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ شکر گزاری کا عنصر جو ہے وہ آپ کے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ مردہ بعد میں زندہ ہو رہا ہے، لیکن یسوع پہلے شکر کرتا ہے، شکر گزاری پہلے کر رہا ہے۔ اور وہ میتھڈ تھا، طریقہ تھا جو آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا تھا کہ یہ نہیں کہ مردہ زندہ ہوگا پھر تو شکر گزاری ہونی۔ مردہ زندہ ہونے سے پہلے شکر گزاری جو ہے وہ شکر گزاری ہے جو داؤد کہتے ہیں میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ عجیب کام خدا کے جو ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے معجزے ہوں گے، جب آپ کی زندگی میں معجزے ہوں گے، جب آپ کے رشتہ داروں میں معجزے ہوں گے، جب آپ کے گھرانے کے اندر معجزے ہوں گے، تو آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ دانیال کے بارے میں پڑھیں گے، ایک بڑا کام ہوا ہے۔ آج تو ہمیں سامنے موت نظر آ رہی ہو نا تو سارا کچھ چھوٹ جائے گا، کوئی شکر گزاری نہیں، لیکن یہ حوالہ خاص ہے، اس کو پڑھیں گے دانیال 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ میں چاہوں گا کہ کوئی بھی اس کو پڑھنے میں رہنمائی کرے، یہ بڑا اہم حوالہ ہے، اس سے ہم سیکھیں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چیزوں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ نامساعد حالات بھی ہوں تو ہمیں گھبرانا نہیں۔ دانیال 6 باب اور اس کی 10ویں آیت نامی سے پڑھنے کی غور کریں گے خاموشی کے ساتھ۔ بس کارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیال نے معلوم کیا جب غور طلب ہے، جب دانیال نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو کہ گئے، اس نوشتہ پر دستخط ہو چکے، وہ اپنے گھر میں آیا، غور طلب ہے وہ اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول کے مطابق خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ دستخط بھی ہو چکے ہیں، وہ جانتا ہے کہ دستخط ہو چکے ہیں، اور ان دستخط کا ہونا جو ہے وہ موت ہے، پھانسی ہے یا کوئی بھی اذیت ہے، جاننے کے باوجود حسب معمول کے مطابق وہ ہٹا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹا، اور لکھا ہے گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ اور اس کے عوض کیا ہوا؟ فیمس یہ سٹوری ہے، سبھی جانتے ہیں، شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، لیکن شیروں کے منہ بند کر دیے گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ شیروں کے منہ تب بند ہوتے ہیں جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، دل سے شکر گزار ہوتے ہیں، حالات میں سے نہیں بلکہ یسوع مسیح سے حالات کو دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی ایسی شکر گزاری مقبول ترین شکر گزاری ہے جو آپ کے لیے شیروں کے منہ بند کر دیتی ہے۔ ایسی شکر گزاری ہے جو آپ کے مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، جو آپ کے خالق کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اور داؤد کہتے ہیں میں پورے دل سے تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ اور خدا شکر گزاری چاہتا ہے۔ شکر گزاری جو ہے جو کرتا ہے وہ عام معمولی شخص نہیں ہوتا۔
जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, कलाम फरमाता है, वो मेरी क्या करता है? तमजीद करता है। तमजीद का मतलब तारीफ करता है। शुक्रगुजारी जो है वो बहुत बड़ा भेद है, और शुक्रगुजारी वही करता है जो इस भेद से वाकिफ होता है, जो इसकी बरकत से वाकिफ होता है, जो इसकी वैल्यू से वाकिफ होता है। और खुदा हमें इस सारी कलाम से बरकत दे, हमें तौफीक दे कि हम उसकी शुक्रगुजारी करने वाले, हम उसकी शुक्रगुजारी को समझने वाले, हम उसकी ऐसी शुक्रगुजारी करने वाले हों जैसे कलाम में लिखा है कि अपने पूरे दिल से शुक्रगुजारी करने वाले हों। हम ऐसी शुक्रगुजारी करने वाले हों जो खुदा को पसंदीदा है, जो खुदा हमें चाहता है कि हम उसके सब कामों का, उसके अजीब कामों का बयान करें। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत।